سب سے پہلے جنات کے حوالے سے یہ ہے کہ جنات انسان کے دشمن ہے، شیاطین انسان کے دشمن ہے۔ شیطان جو ان کا بڑا ہے اس نے اللہ سے مانگ کے طاقت لی تھی۔ اس نے کہا تھا اللہ میں اس کو ہراؤں گا، میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ ٹارگٹ سمجھ لیجیے، شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے انسان کو جہنم تک لے جانا، ٹارگٹ ہے انسان کو ہرانا، ٹارگٹ ہے انسان کو ٹریپ کرنا، ٹارگٹ ہے انسان کو اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ پر لگانا، ٹارگٹ ہے انسان کو بیمار کر کے، تکلیف دے کے، پریشانی میں مبتلا کر کے، اس کو ٹریپ کر کے کسی اور طرف لے کے جانا۔ تو یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کو مختلف رستوں سے حملہ کرتا ہے اور جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے رستے ہیں، کون کون سی شیطان کے خفیہ رستے ہیں، خفیہ حملے کرنے کے طریقے ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اس پر حملہ کرنا ہے، وہ ہم پر کیسے کرتا ہے، اس کے کون سے رستے ہیں، ہم نے وہ رستے بند کر دینے، ہمارے اوپر کیسے وہ حملہ کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کمزور کرنا ہے، ہم نے اٹیک کیسے کرنا ہے۔ جن شیطان مطلب روز کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، ہمیں مسائل بنتے رہتے ہیں، تو ہم اپنے اندر ایسی چیز کیا پیدا کریں کہ جس سے ہم جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ شیطانی اثر کا حملہ نہ ہو سکے۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جنات کے حملہ کرنے کے خفیہ طریقے۔ میں نے یہ بات کہی ہے، جنات نے، شیاطین نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب انسان پر جو حملہ کرنے کے طریقے نا مختلف طریقے ہیں۔ جنات شیاطین کے حملہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے انسان کو بیماری لگانا۔ بیماری لگانا، حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیماری دے دی ہے۔ اب شیطان نے بیماری لگا کے چلا گیا ہے، اس کا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا نام تک نقل کیا ہے، یعنی وہ شیطان میری اس پر ہمارے ایک عالم دین ہے، میں ملتان سے کراچی جا رہا تھا، فلائٹ میں اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے اس پر میرے ساتھ، میرا خیال ہے کوئی 1 گھنٹہ 10-15 منٹ کی فلائٹ تھی، اور ہم نے اتنی دیر ہماری اس پر بحث ہی چلتی تھی۔ وہ کہیں جنات آ ہی نہیں سکتے انسان کے جسم میں، جنات ایسے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے۔ تو جب میں نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی تو انہوں نے کہا اس کا معنی تو بیماری ہے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب جو ہے؟ میں نے کہا شیطان نے چھو کے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، شیطان نے چھوا ہے، کہتے ہیں بیماری نے چھوا ہے۔ تو میں نے پھر ان کو جب یہ تفسیر دکھائی ابن کثیر رحمہ اللہ نے، جو نام اس کا لے کے آئے ابن جریر سے، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس پر سوچوں گا اور بات کروں گا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے اشکال بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان بیماری لگا کے بھی انسان پر حملہ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ اس پروسیس سے گزرتا ہے تو انسان کو مختلف رستے نظر آتے ہیں، ادھر چلا جاؤں، وہ کر لوں، ادھر سے بچ جاؤں، ایسے کر لوں، اور انسان کو مختلف رستوں پر لگا کے شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنا چاہتا ہے کہ انسان ٹریپ ہو جائے، انسان جو ہے مختلف وہ چیزوں میں کر کے جو ہے وہ اس چیز میں الجھا رہے کہ مجھے یہ بیماری لگی یا میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور پھر وہ رستے دکھاتا ہے۔ شیطان خود ہی بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور خود ہی رستے دکھاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان خفیہ طریقے سے حملے کیسے کرتا ہے، کس طریقے سے ٹریپ کرتا ہے۔ اب یہ تو ایوب نبی علیہ السلام ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کا تو کیا ہی حوصلہ اور کیا ہی ہمت اور کیا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہیں وہ اس طرح سے یعنی کرتے تھے کہ اتنی بڑی آزمائش سے بھی گزر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اس آزمائش کے باوجود بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب شیطان بیماری دے کے چلا گیا ہے، اب جن چلا گیا ہے لیکن بیماری ہے۔ بیماری کتنی دیر چلی؟ 18 سال بیماری چلی، لیکن غیر کے در پہ نہیں گئے، علاج اس وقت بھی بہت موجود تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے، اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنے گھر میں آئے، کسی جنگ سے لمبے سفر سے واپس آئے، دیکھا بیوی نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے تعویذ کے حوالہ سے، یہ بھی انشاءاللہ کسی دن کریں گے اس پر بھی بات۔ دیکھا بیگم نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اتار کے پھینک دیا، کہا میں اپنے گھر میں جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا، شرک کو نہیں برداشت کر سکتا۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندو میری بات تو سن لو، مجھے کیا تکلیف ہے وہ تو سن لیجئے،
انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو مجھے جو ہے وہ میری آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی اور میں لمبے عرصے تک اس تکلیف میں مبتلا رہی ہے، کچھ کافی دنوں تک تکلیف میں مبتلا رہی، اس کا جو بھی علاج تھا میں نے کیا لیکن نہیں میں ٹھیک ہوئی. پھر میں نے جو ہے وہ اس کے لیے ایک پراپر ایک معالج سے رابطہ کیا، جو معالج کے پاس علاج کے لیے میں نے کسی کو بھیجا. اس نے مجھے تعویذ دیا. اس وقت بھی تعویذوں والے تھے جو غیر شرعی علاج کرتے تھے، جو کہ مطلب غیر شرعی طریقے سے کوئی تعویذ، کوئی دھاگے، کوئی اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے تھے. تو اس نے مجھے تعویذ دیا اور میں نے جب سے وہ تعویذ پہنا میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو میں نے تو شفا کے لیے پہنے. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن مسعود نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی تو نے شیطان کی چال کو سمجھا نہیں ہے. اس نے پہلے تمہیں بیماری میں مبتلا کیا، پھر تمہیں وہ رستہ دکھایا، اور پھر جب تم نے تعویذ پہن لیا وہ پیچھے ہٹ گیا تاکہ تمہارا یقین جو ہے وہ اس تعویذ پر ہو جائے. سمجھے بات؟ تاکہ تمہارا یقین اس تعویذ پر ہو جائے، اللہ سے ہٹ جائے. اللہ کی بندی شیطان کی چال کو تم نے سمجھا ہی نہیں. تو شیطان تو اس طریقے سے ٹریپ کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کو ٹریپ کرتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے شیطان کی یہ خفیہ چالیں، جنات کے خلاف ہم لڑنے تو نکل پڑے، لیکن اگر جو ہے وہ ہمیں اس کے خفیہ حملوں کا ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دے کے ٹریپ کرتا ہے. کبھی وسوسے ڈالتا ہے نماز میں. وسوسے عثمان بن نبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ وسوسے آتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس، اوور تھنکنگ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اتنی اس قدر طبیعت خراب ہوتی ہے میں ہوش میں ہی نہیں رہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بٹھایا، لعاب منہ میں ڈالا اور ان کو تھپکیاں ماری کمر میں. اور آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل. اب یہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ کوئی چیز ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کے دشمن نکل اس میں سے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسوں کی بیماری بھی لگا سکتا ہے، او سی ڈی بھی بنا سکتا ہے، شیزوفرینیا کی بیماری بنا سکتا ہے، کیونکہ وسوسے آتے ہیں، خوف آتا ہے، نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اس کو یعنی اوور تھنکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، یہ اس کا ایک حملہ ہوتا ہے. اچھا، شیاطین جنات جو ہیں وہ جادو بھی کرتے ہیں. آپ کو یہ بات جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ جنات بھی جادو کرتے ہیں. ہاں جی، جنات بھی جادو کرتے ہیں. اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو رات کو شیطان آ کے اس کی گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے. اب وہ گرے جو ہیں، گرا تو ہم نے قرآن پاک کی دوسری چیزوں میں پڑھا ہے ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ یہ جو گرے لگانے والے ان کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو پتہ چلا گرا تو لگتی ہے کسی ایسے معاملے سے، گرا تو لگتی ہے کسی جادو کے اثر سے. تو شیطان آ کے گرے لگاتا ہے. اور وہ گرے کیسے کھلتی ہیں؟ جو احادیث ہمیں بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گرا جو ہے وہ گرا کس طریقے سے کھلتی ہے. وہ گرا کھلتی ہے اٹھ کے اللہ کا نام لینے سے، وہ گرا کھلتی ہے وضو کرنے سے، وہ گرا کھلتی ہے نماز پڑھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، جو اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، گرا کھل گئی، وضو کرتا ہے دوسری کھل گئی، نماز پڑھتا ہے تیسری کھل گئی. جادو کا علاج تو آپ نے خود کر لیا ہے. جادو کو جو اتنا اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، جنات کا جو جادو تھا اس کا علاج تو آپ نے خود کر لیا ہے. یہ شیطان کا ایک حملہ ہے، جنات کا ایک حملہ ہے. وہ خود جادو کرتے ہیں، ڈال پھپھی پہ دیتے ہیں، خود جادو کرتے ہیں، ڈال کسی اور پہ دیتے ہیں. آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. سمجھیے اس چیز کو. آپ کی خواب میں بھی آئے گا فلاں جو ہے وہ آنٹی گئی فلاں قبرستان میں جا کر اس نے تعویذ دبا دیے، آپ تو اس آنٹی کے پیچھے پڑ گئے حالانکہ وہ شیطان تھا. اور اس طرح کا ہمارے سامنے ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں ایسے واقعات اور تجربات میرے سامنے موجود ہیں جو جنات شیاطین نے ایسے لوگوں کو بھٹکایا کہ وہ جو ہیں وہ اس ٹریپ میں ایسا کیا ہوئے اس ٹریپ کا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے. جب لڑائی ہوگی مسائل بن گئے، مسئلہ پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جادو پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اب کیا ہے؟ وہ تو جادو تھا ہی نہیں جو ہم سمجھ رہے تھے، وہ تو شیطان نے. سب سے پہلے جنات کے حوالے سے یہ ہے کہ جنات انسان کے دشمن ہے، شیاطین انسان کے دشمن ہے. شیطان جو ان کا بڑا ہے اس نے اللہ سے مانگ کے طاقت لی تھی. اس نے کہا تھا اللہ میں اس کو ہراؤں گا، میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. ٹارگٹ سمجھ لیجیے،
شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے انسان کو جہنم تک لے جانا، ٹارگٹ ہے انسان کو ہرانا، ٹارگٹ ہے انسان کو ٹریپ کرنا، ٹارگٹ ہے انسان کو اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ پر لگانا، ٹارگٹ ہے انسان کو بیمار کر کے، تکلیف دے کے، پریشانی میں مبتلا کر کے، اس کو ٹریپ کر کے کسی اور طرف لے کے جانا۔ تو یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کو مختلف رستوں سے حملہ کرتا ہے اور جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے رستے ہیں، کون کون سی شیطان کے خفیہ رستے ہیں، خفیہ حملے کرنے کے طریقے ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اس پر حملہ کرنا ہے، وہ ہم پر کیسے کرتا ہے، اس کے کون سے رستے ہیں، ہم نے وہ رستے بند کر دینے، ہمارے اوپر کیسے وہ حملہ کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کمزور کرنا ہے، ہم نے اٹیک کیسے کرنا ہے۔ جن شیطان مطلب روز کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، ہمیں مسائل بنتے رہتے ہیں، تو ہم اپنے اندر ایسی چیز کیا پیدا کریں کہ جس سے ہم جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ شیطانی اثر کا حملہ نہ ہو سکے۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جنات کے حملہ کرنے کے خفیہ طریقے۔ میں نے یہ بات کہی ہے، جنات نے، شیاطین نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب انسان پر جو حملہ کرنے کے طریقے نا مختلف طریقے ہیں۔ جنات شیاطین کے حملہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے انسان کو بیماری لگانا۔ بیماری لگانا، حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیماری دے دیا۔ اب شیطان نے بیماری لگا کے چلا گیا، اس کا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا نام تک نقل کیا ہے، یعنی وہ شیطان میری اس پر ہمارے ایک عالم دین ہے، میں ملتان سے کراچی جا رہا تھا، فلائٹ میں اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے اس پر میرے ساتھ، میرا خیال ہے کوئی 1 گھنٹہ 10-15 منٹ کی فلائٹ تھی، اور ہم نے اتنی دیر ہماری اس پر بحث چلتی تھی۔ وہ کہیں جنات آ ہی نہیں سکتے انسان کے جسم میں، جنات ایسے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے۔ تو جب میں نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی تو انہوں نے کہا اس کا معنی تو بیماری ہے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب جو ہے؟ میں نے کہا شیطان نے چھو کے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، شیطان نے چھوا ہے، کہتے ہیں بیماری نے چھوا ہے۔ تو میں نے پھر ان کو جب یہ تفسیر دکھائی ابن کثیر رحمہ اللہ نے، جو نام اس کا لے کے آئے ابن جریر سے، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس پر سوچوں گا اور بات کروں گا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے اشکال بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان بیماری لگا کے بھی انسان پر حملہ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ اس پروسیس سے گزرتا ہے تو انسان کو مختلف رستے نظر آتے ہیں، ادھر چلا جاؤں، وہ کر لوں، ادھر سے بچ جاؤں، ایسے کر لوں، اور انسان کو مختلف رستوں پر لگا کے شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنا چاہتا ہے کہ انسان ٹریپ ہو جائے، انسان جو ہے مختلف وہ چیزوں میں کر کے جو ہے وہ اس چیز میں الجھا رہے کہ مجھے یہ بیماری لگی یا میرے اوپر جادو ہو گیا، اور پھر وہ رستے دکھاتا ہے۔ شیطان خود ہی بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور خود ہی رستے دکھاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان خفیہ طریقے سے حملے کیسے کرتا ہے، کس طریقے سے ٹریپ کرتا ہے۔ اب یہ تو ایوب نبی علیہ السلام ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کا تو کیا ہی حوصلہ اور کیا ہی ہمت اور کیا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہیں وہ اس طرح سے یعنی کرتے تھے کہ اتنی بڑی آزمائش سے بھی گزر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اس آزمائش کے باوجود بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب شیطان بیماری دے کے چلا گیا ہے، اب جن چلا گیا ہے لیکن بیماری ہے۔ بیماری کتنی دیر چلی؟ 18 سال بیماری چلی، لیکن غیر کے در پہ نہیں گئے، علاج اس وقت بھی بہت موجود تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے، اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنے گھر میں آئے، کسی جنگ سے لمبے سفر سے واپس آئے، دیکھا بیوی نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے تعویذ کے حوالہ سے، یہ بھی انشاءاللہ کسی دن کریں گے اس پر بھی بات۔ دیکھا بیگم نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اتار کے پھینک دیا، کہا میں اپنے گھر میں جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا، شرک کو نہیں برداشت کر سکتا۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندو میری بات تو سن لو، مجھے کیا تکلیف ہے وہ تو سن لیجئے۔ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو مجھے جو ہے وہ میری آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی، اور میں لمبے عرصے تک اس تکلیف میں مبتلا رہی ہے، کچھ کافی دنوں تک تکلیف میں مبتلا رہی، اس کا جو بھی علاج تھا میں نے کیا لیکن نہیں میں ٹھیک ہوئی۔ پھر میں نے جو ہے وہ اس کے لیے ایک پراپر ایک معالج سے رابطہ کیا جو
معالج کے پاس علاج کے لیے میں نے کسی کو بھیجا، اس نے مجھے تعویذ دیا. اس وقت بھی تعویذوں والے تھے جو غیر شرعی علاج کرتے تھے، جو کہ مطلب غیر شرعی طریقے سے کوئی تعویذ، کوئی دھاگے، کوئی اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے تھے. تو اس نے مجھے تعویذ دیا اور میں نے جب سے وہ تعویذ پہنا میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو میں نے تو شفا کے لیے پہنے. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن مسعود نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی تو نے شیطان کی چال کو سمجھا نہیں ہے. اس نے پہلے تمہیں بیماری میں مبتلا کیا، پھر تمہیں وہ رستہ دکھایا، اور پھر جب تم نے تعویذ پہن لیا وہ پیچھے ہٹ گیا تاکہ تمہارا یقین جو ہے وہ اس تعویذ پر ہو جائے. سمجھے بات؟ تاکہ تمہارا یقین اس تعویذ پر ہو جائے، اللہ سے ہٹ جائے. اللہ کی بندی شیطان کی چال کو تم نے سمجھا ہی نہیں. تو شیطان تو اس طریقے سے ٹریپ کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کو ٹریپ کرتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے شیطان کی یہ خفیہ چالیں، جنات کے خلاف ہم لڑنے تو نکل پڑے، لیکن اگر جو ہے وہ ہمیں اس کے خفیہ حملوں کا ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دے کے ٹریپ کرتا ہے. کبھی وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں وسوسے. عثمان بن نبی اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ وسوسے آتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس، اوور تھنکنگ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اتنی اس قدر طبیعت خراب ہوتی ہے میں ہوش میں ہی نہیں رہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بٹھایا، لعاب منہ میں ڈالا اور ان کو تھپکیاں ماری کمر میں، اور آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل. اب یہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ کوئی چیز ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کے دشمن نکل اس میں سے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسوں کی بیماری بھی لگا سکتا ہے، او سی ڈی بھی بنا سکتا ہے، شیزوفرینیا کی بیماری بنا سکتا ہے، کیونکہ وسوسے آتے ہیں، خوف آتا ہے، نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اس کو یعنی اوور تھنکنگ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، یہ اس کا ایک حملہ ہوتا ہے. اچھا، شیاطین جنات جو ہیں وہ جادو بھی کرتے ہیں. آپ کو یہ بات جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ جنات بھی جادو کرتے ہیں. ہاں جی، جنات بھی جادو کرتے ہیں. اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو رات کو شیطان آ کے اس کی گدی میں 3 گریں لگا دیتا ہے. اب وہ گریں جو ہیں، گرا تو ہم نے قرآن پاک کی دوسری چیزوں میں پڑھا ہے ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ یہ جو گرے لگانے والے ان کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو پتہ چلا گرا تو لگتی ہے کسی ایسے معاملے سے، گرا تو لگتی ہے کسی جادو کے اثر سے. تو شیطان آ کے گرے لگاتا ہے، اور وہ گرے کیسے کھلتی ہیں؟ جو احادیث ہمیں بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے، وہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گرا جو ہے وہ گرا کس طریقے سے کھلتی ہے؟ وہ گرا کھلتی ہے اٹھ کے اللہ کا نام لینے سے، وہ گرا کھلتی ہے وضو کرنے سے، وہ گرا کھلتی ہے نماز پڑھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، جو اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، گرا کھل گئی، وضو کرتا ہے، دوسری کھل گئی، نماز پڑھتا ہے، تیسری کھل گئی. جادو کا علاج تو آپ نے خود کر لیا ہے. جادو کو جو اتنا اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، جنات کا جو جادو تھا اس کا علاج تو آپ نے خود کر لیا ہے. یہ شیطان کا ایک حملہ ہے، جنات کا ایک حملہ ہے. وہ خود جادو کرتے ہیں، ڈال پھوپھی پہ دیتے ہیں، خود جادو کرتے ہیں، ڈال کسی اور پہ دیتے ہیں. آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. سمجھیے اس چیز کو. آپ کی خواب میں بھی آئے گا فلاں جو ہے وہ آنٹی گئی فلاں قبرستان میں جا کر اس نے تعویذ دبا دیے، آپ تو اس آنٹی کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ وہ شیطان تھا. اور اس طرح کا ہمارے سامنے ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں ایسے واقعات اور تجربات میرے سامنے موجود ہیں جو جنات شیاطین نے ایسے لوگوں کو بھٹکایا کہ وہ جو ہیں وہ اس ٹریپ میں ایسا کیا ہوئے اس ٹریپ کا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے. جب لڑائی ہوگی، مسائل بن گئے، مسئلہ پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جادو پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اب کیا ہے؟ وہ تو جادو تھا ہی نہیں جو ہم سمجھ رہے تھے، وہ تو شیطان نے